وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ 30 دن رمضان کے یا 29 دن جو چاند کے حساب سے اللہ فرماتا ہے اس کو پورا کرو. اس کو کیا کرو؟ پورا کرو. اور آگے کیا کرنا ہے؟ 30 دن پورا کر کے یا اللہ آگے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے پھر جواب دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. 31واں دن چڑھ جائے تو پھر اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کام کرنا ہے. اللہ نے فرمایا جب 31واں دن شروع ہو جائے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور اس لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے کہ اگر رب توفیق نہ دیتا تو پورا مہینہ روزے نہ رکھ سکتا. اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو تراویح میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو بھوکا رہ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو رب کا فضل ہوا تم پر، اس لیے اللہ نے روزے داروں کو حکم دیا بھائی 30 دن روزے کے پورے کر کے 31ویں دن اللہ کا ذکر کرنا ہے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب کی ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس لیے کہ تاکہ اللہ کے تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اس لیے اللہ کا ذکر بھی کرنے کا جو مقصد ہے، جہاں بہت ساری برکات ہے اللہ کے ذکر کرنے کی، عبادت کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی برکت کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے. تو میں نے قرآن عظیم الشان کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا خوشی کا ایک دن مخصوص مناتے ہوئے. تو حضور نے پوچھا بھائی یہ کیا کام کر رہے ہو آج؟ تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، جہالیت کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام آغاز کیا. اب چونکہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن آپ نے اس کو منع بھی نہیں کیا. ہم اس مخصوص دن میں عرب میں مختلف علاقوں میں میلہ لگتا تھا، اور سب سے بڑا میلہ عکاظ ایک علاقہ تھا وہاں پر لگتا تھا. تو ہم چونکہ اس دن خوشی مناتے ہیں، اس دن خوشیاں کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان خوشی کے دن جو تم زمانہ جاہلیت کے کافروں کے مطابق مناتے ہو، اللہ اس سے بہتر تمہیں خوشیوں کے دن نہ دے دے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں وہ دن مل جائیں تو کیا ہی بات ہے. فرمایا اس میں جو پہلا دن فرمایا اس کو بقرہ عید یوم النحر کہتے ہیں، اور دوسرا عید فرمایا وہ 30 دن یا 29 دن روزے رکھنے کے بعد اللہ اپنے بندے کو ایک خوشی کا دن دیتا ہے جسے یوم الفطر کہا جاتا ہے، عید الفطر کہا جاتا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے تو حضور 3، 5 یا 7 کھجوریں تناول کر کے نکلا کرتے، کیونکہ عید کا دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے. اللہ نے عید کے دن مسلمانوں کو کھانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے اور اس کی نفس کی خواہش کی تسکین کے لیے اس دن کو، آج کے دن کو رکھا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے گھر سے نہیں نکلا کرتے جب تک یہ کھجوریں تناول نہ کر لیتے، اور حضور اپنے جسم مبارک پہ جبہ پہنا کرتے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام عید والے دن، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن حضور اپنے جسم مبارک پہ سرخ رنگ کا جبہ زیب تن فرمایا کرتے تھے. عید کا دن ہو یا جمعے کا دن ہو، 2 دنوں میں حضور علیہ السلام اپنے جسم پہ خوبصورت لباس پہنا کرتے. ویسے سرکار کا لباس تو خوبصورت ہی ہوتا تھا لیکن اس دن خاص اہتمام کرتے تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا گیا جب حضرت علی کی خلافت کا دور آیا تو کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو حضرت علی کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات تھی، اور حضرت علی کے سر پر امامہ تھا. اور خالی حضرت علی نہیں، 4000 لوگ تھے حضرت علی کے پیچھے. 4000 میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جس کے سر پر امامہ نہ ہو. سب نے اپنے سر پر خوبصورت کپڑے کا امامہ پہنا تھا. اور حضرت عمر کو بھی دیکھا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عید کے موقع پر خوبصورت لباس پہنتے جس کے جسم پر پیون زدہ لباس ہوتا، لیکن حضرت عمر عید والے دن بھی خصوصی اہتمام کے ساتھ لباس زیب تن فرماتے. اور کیوں؟
وجہ یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے مسلمانوں جب بھی مسجدوں میں آؤ تو خوبصورتی اور زینت اختیار کر کے آنا ہے. مسجد میں خوبصورت بن کے آؤ کہ تم نے کھڑا کس رب کے سامنے ہونا ہے، جس مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو خوبصورت بن کے آؤ. حضرت رسول اللہ علیہ السلام عید کی نماز پڑھاتے، عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے. نہ اس میں تکبیرات ہوتی، یعنی جو ہم اقامت پڑھتے ہیں اقامت بھی نہیں ہوتی تھی عید کی نماز میں، نہ ہی اذان دی جاتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عید کی نماز میں نہ اقامت پڑھی جاتی ہے نہ اذان دی جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ منع کیا ہے اس کا، تاکہ دوسری نمازوں کے ساتھ اس کی جو ہے نا میچنگ نہ ہو جائے. اس کو دوسری نمازوں سے علیحدہ رکھے، خاص نماز رکھے کہ جو 1 سال کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام کے خطبے کی بھی کچھ کیفیت ہوتی تھی. یہ امام نسائی نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے. 2 نواسے کون ہیں؟ ڈائریکٹ نواسے نہیں حضور کے، حضور کے نواسوں کے آگے نواسے، پوتے. پشتوں میں پوتے کو بھی نواسا ہی کہا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے یہ رشتے میں امام حسین کے پوتے تھے حضرت امام محمد الباقر. 12 اماموں میں امام محمد الباقر امام زین العابدین کے بیٹے. وہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام محمد باقر سے سنا، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا بتائیں عید والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیسا دیا کرتے تھے. اب سوال کرنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے آگے پوتے امام محمد باقر ہیں، اور بتانے والے کون ہیں؟ نبی پاک کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری ہے. اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں کیسا تعلق تھا. اب سرکار نے خطبہ کیسا دیا سنیے ذرا خطبے کے الفاظ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ یحمد اللہ ویثنی علیہ بما هو اہلہ ثم یقول من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. حضور نے خطبے میں ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جس کو رب گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں، اور جس کو ہدایت ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ دونوں باتیں بیان کر کے اگلی بات حضور نے فرمائے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اگر کسی کی ہے وہ قرآن کی بات ہے. وخیر واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت اگر کسی کی ہے، بہترین ہدایت فرمایا حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور آگے فرمایا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضور نے فرمایا سب سے برا کام اسلام میں نیا عمل پیدا کرنا ہے، بدعت پیدا کرنا ہے، اور فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے. ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے. اور جمعے کے خطبے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، اچھا یار بعد میں چندہ ہوگا نا یہ اس میں آپ جولی میں ڈال دیں، مجھے نہ دیں، بیچ میں بات کٹ جاتی ہے. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم یقول بعثت وانا والساعۃ کہاتین. حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، یہ والی 2 انگلیاں، فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان ایسی قریبی ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں جتنی قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 انگلیاں جتنی قریب ہے مجھ میں اور قیامت میں اتنی قریبی ہے، یعنی میرے بعد فوراً قیامت کا وقت قریب ہے. اب ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سے وقت مانگا حضور نے، یا اللہ میری امت کو کتنا وقت دیں گے؟ اللہ نے فرمایا 1 دن. اب 1 دن، اللہ کا 1 دن کون سا ہے؟ قیامت کا 1 دن وہ 1000 سال جتنا ہے. پھر عرض کیا یا اللہ اور یہ وقت تھوڑا ہے، مزید وقت. تو اللہ نے فرمایا آدھا دن اور دیا.
بارہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث میں بھی ایک حصہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کا وقت اتنا مختصر ہے. حقیقی وقت تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن احادیث میں جو ہمیں خبریں ملی تو حضور نے عید والے دن یہ خطبہ کیوں دیا. اب میں ذرا اس نقطے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یار 30 روزے رکھے ہوں اور یہ خطبہ سننے والا بھی تو میں نہیں ہے. خطبہ سننے والے بھی کون ہیں؟ نبی پاک کے صحابی. اور صحابی کون ہے؟ صحابی وہ بہترین روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے بہترین روح جس کو بنایا، اللہ نے اس کو اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. سب سے پاک اور بہترین روح. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکاری دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بہترین روح بنایا، لیکن سرکار عید کے 30 دن گزرنے کے بعد ان کو کیا چیز پڑھا رہے ہیں کہ بھائی میرے بعد قیامت نزدیک ہے، اس کی تیاری کرو. جس کا پورا مہینہ اللہ میں گزرا، جس کی عبادت میں گزرا، اس کو 30 دن کے بعد 31واں دن جو خوشی کا دن ہے، پہلا سبق کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ بھائی اپنے آخرت کی تیاری کرو. حضور نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ میرے صحابہ جو 30 دن گزارنے کے بعد، یا آنے والے لوگ جو رمضان میں 30 دن گزاریں گے بس بہت عبادت کر دیتی ہے، ہون جناب ذرا 2-4 دن کی چھٹی ہونی چاہیے. اللہ کے محبوب نے مسلمانوں کے ایمانی جوش کو گرم رکھنے کے لیے یہ بات کہی کہ بھائی 30 دن گزار دیے، اب 31واں دن بھی ویسے ہی گزرنا چاہیے جیسے 30 دن گزرے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھائی میرے اور قیامت کے درمیان اتنی قریبی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةُ مَرَّتْ وَجَنَّتُهَا وَعَلَى صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرٌ جَيْشٍ. حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا قیامت کا ذکر کرتے ہوئے. علامات قیامت اور عذاب قیامت کا ذکر کرتے ہوئے حضور کے چہرے کا رنگ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا. اور آواز بلند ہو گئی جلال میں، آواز اونچی ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہتری تقریر کر رہے، آواز اونچی ہو گئی. اور حضور ایسے ڈرانا شروع ہو گئے. ہمیں صحابی بیان کرتے ہیں جس طرح شام کو کسی لشکر نے، شام کے ٹائم کسی لشکر نے حملہ کرنا ہو اور کوئی بندہ ڈرا رہا ہو بھائی تیاری کر لو شام کا وقت ہونے والا ہے، شام کو دشمن نے حملہ کر دینا ہے. حضور مسلمانوں کو ایسے قیامت کی تیاری کی ترغیب دے رہے تھے. اور دن کون سا ہے؟ عید کا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان کی بات تو اس سے بھی آگے ہے. جس بندے نے 30 دن عبادت میں گزارے، ذکر و فکر کیا، اور وہ تقریر سننے والے صحابی ہو، نبی پاک کا غلام ہو. اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بعض عیدیں تو ایسی بھی گزری کہ حضور خطبہ دے رہے، عید کا تقریر کر رہے، عید کی تقریر کرنے کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عید کے دوران ہی، عید کے اجتماع میں ہی حضور نے لشکر کو تیار کر کے کسی علاقے میں جنگ کے لیے بھیج دیا. اب میں ذرا آپ اور میں اپنے ذہن کو رکھیں یہاں پر کہ تو اور میں خالی عید کی نماز پڑھنے آ گئے، ظہر کا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کون آندا ہے کہ نہیں آندا. کوئی بندہ آ جائے نا پکا نمازی بھی ہو کے گا یار 30 دن بڑی کشت کٹی ہوں، ذرا آج تھوڑا ریلیکسیشن ہونی چاہیے. ہیں جی ہماری نفسانیات یہ ہے، ہماری خواہشات تو یہ ہے. لیکن سرکار کے غلاموں کا حال دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی صحابہ جن کو حضور تقریر سنا رہے، بتا رہے بھائی عید کے نماز کے بعد آپ کو فلاں علاقے میں روانہ کرنا ہے، بچے گھر میں تیار، بیوی تیار ہے، خوشی کا دن ہے، 30 دن روزے رکھے، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی. کسی صحابی نے اف بھی نہیں کہا کہ حضور اتنے 30 دن گزارے، آج تے آرام کرن دیو. راتوں کو جاگے، تہجد کے لیے جاگے، سحری کے لیے اٹھے، بڑی مشکلات کاٹی ہیں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا. اس کا مطلب صحابہ اپنے نبی کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، نہ صحابہ کو خوشیوں کا علم تھا، نہ صحابہ کو بیوی بچوں کا علم تھا. علم تھا تو اس بات کا کہ بس رسول اللہ خوش ہو جائیں، حضور ہم سے راضی ہو جائیں. تو میرے بھائیوں ذرا توجہ رکھیے، عید کا دن خالی خوشی منانے کا نہیں ہے. عید کا دن اپنی خواہشات کو نبی کے نام پر قربان کرنے کا بھی دن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کا پھر وہ خطبہ دے کر حضور اترتے ممبر سے اور اللہ کے حبیب تشریف لے جاتے.
تشریف لے جاتے. کہاں پر؟ دوسری طرف عورتیں بھی حضور کی تقریر کے لیے بیٹھی ہوتی. لیکن بعض دفعہ انسانی فطرت کے مطابق آواز نہیں پہنچ پاتی تھی. بعض دفعہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ حضور کی آواز آخری بندے تک ویسی جاتی جیسے پہلے کو آتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سپیکر تو ہوتا نہیں تھا. لیکن بعض دفعہ بہت زیادہ رش ہونے کے باوجود عورتیں دوسری طرف ہوتی. عید کی نماز کے لیے عورتیں بھی آیا کرتی تھی. لیکن یہ زمانہ نبوی تھا، اس زمانے میں عورتیں بند سفر کرنی نکلا کرتی تھی. اس لیے بعد میں حضرت عمر نے منع کر دیا، بھائی کوئی عورت عیدگاہ میں یا مسجد میں نہ آئے، گھر میں نوافل پڑھ لے اور گھر میں دعا کرے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا مولویوں نے منع کر دیا. مولوی نے نہیں کیا، حضرت عمر نے کیا. آپ حضرت عمر سے شکایت کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. حضور گئے عورتوں کی طرف، حضور نے ان کو واعظ و نصیحت کی، ان کو آخرت کا ڈر دلایا اور فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے تمہیں ایک کھجور ہی صدقہ دینا پڑے. کیونکہ حضور کو پتہ تھا عورت فطرتاً کنجوس ہوتی ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس کا دل لرزتا ہے. جیسے ہمارے مردوں میں بھی کچھ لوگ مسجد میں دینا ہو نا، دین کے سب تو جڑا چھوٹا نوٹ ہے نا، جڑا پاٹے ہے وہ مسجد پا دیں گے. بعض دفعہ یہ گلے میں بھی ایسے پھٹے پھٹے نوٹ نکلتے کہ کوئی بچہ بھی نہ لے، لیکن لوگوں نے وہ مسجد کے لیے رکھا ہوتا ہے. وہ زمانے میں بھی عورتوں کی فطرت تھی. حضور نے ان کو فرمایا بھائی اللہ کے راستے میں دینا ہے اور کھل کے دینا ہے، کیونکہ جو سخی بندہ ہے وہ اللہ کے قریب ہے. سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب ہے.